اسلام حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ ایک مخصوص حالات میں قائم ہوا، ندوۃ العلماء بھی مخصوص حالت میں قائم ہوا، علی گڑھ یہ بھی مخصوص حالات میں قائم ہوئے۔ یہ اس وقت قائم ہوئے جب مسلمان مغلوبیت کی دور سے گزر رہے تھے۔ دارالعلوم دیوبند اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا بچانا اور اپنی نسلوں میں دین کو محفوظ رکھنا اور اسلام کے تشخص کا بقا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ اگر اس وقت دارالعلوم دیوبند کو اس طرح سے قائم نہ کیا جاتا تو میں اور آپ آج مسلمان کی شکل میں اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے رفقا کو کہ انہوں نے اتنی بہترین فکر قائم کی کہ دنیا کی اس 200 سال میں اگر سب سے کامیاب کوئی تحریک ہے جس تحریک نے پوری دنیا پر اسلام کا صحیح نظریہ پیش کیا تو وہ تحریک دیوبند ہے الحمدللہ، جس میں نہ غلو ہے نہ افراط اور تفرید ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بڑی عجیب بات کہا کہ جب پاکستان بنا اس وقت ہمارے والد صاحب نے سارے وزراء کے سامنے علماء کے سامنے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں کہا کہ یہاں پر جو تعلیمی نظام بنایا جائے وہ دیوبند کا نظام ضرورت نہیں ہے، وہ علی گڑھ کے نظام کی ضرورت نہیں ہے، وہ ندوہ کے نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں نے تعجب سے پوچھا کیسے نظام کی ضرورت ہے؟ کہا ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جس نظام تعلیم میں ہر چیز کو جو الہات کا رنگ دیا ہے اسے ربانیت کا رنگ دے دیا جائے۔ سائنس پڑھائی جائے تو اسلامی نقطۂ نظر سے، جغرافیہ پڑھایا جائے تو اسلامی نقطۂ نظر سے، تاریخ پڑھائی جائے اسلامی نقطۂ نظر سے، ہر چیز اسلامی نقطۂ نظر سے پڑھائی جائے۔ کہا اس طرح کا نظام یہاں پر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں مگر افسوس کہ ہمارے والد صاحب کی کسی نے نہیں سنی۔ اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے حکومتوں نے یہ کام نہیں کیا مگر یہ ذمہ داری اب علماء کے ذمہ ہے کہ علماء اپنے دینی اداروں کے ساتھ عصری تعلیم دینی ماحول میں دینے کے لیے اپنے ہی نگرانی کے اندر میں عصری اداروں کو قائم کریں۔ جب تک کہ علماء اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے کل قیامت کے دن ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے کہ ہمارے ادارے نہیں ہے تو وہ ان کے ہاں پر پڑھنے جا رہی ہے، اس کو ماحول اچھا نہیں مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے الانسان ابن البیئہ، انسان ماحول کا پروردہ ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ انہی کے جیسی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے جھارکھنڈ میں پوچھا کہ یہاں مسلمان کتنے ہیں، بتایا کہ وہاں مسلمان 60 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو میں نے دوسرا سوال کیا مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی ہے؟ کہا مولانا یونیورسٹی کی تو بہت دور کی بات، 60 لاکھ مسلمان ہے کوئی ایک سینئر کالج بھی نہیں ہے۔ 60 لاکھ مسلمان ہیں اور ایک سینئر کالج، کہا ایک ڈھنگ کا اسکول بھی نہیں یہاں پر۔ افسوس ہوا ہم نے رات میں سارے وہاں کے تاجروں کو اور تعلیم یافتہ لوگوں کو جمع کیا، ان کے سامنے بات رکھی کہ ایسا نہیں چلے گا، اگر اسی غفلت کے ساتھ آپ سوتے رہے تو آج اگلے 25-50 سال کے بعد ہمارے بچے اور آپ کے بچے اسلام پر باقی نہیں رہیں گے۔ لہذا اس بنا پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں مولانا صحیح بات ہے، صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے، امانت داری اور دیانتداری کی ضرورت ہے، آپ ہم کو 2 مہینے کا وقت دو، ہم سب لوگ جمع کریں گے اور پھر آپ یہاں پر سر کے ساتھ میں آئیے۔